جب سے کورونا نے اپنی تباہکاری مچانی شروع کی ہے اس دن سے عرب سے لے کر عجم تک، ہندوستان سے لے کر باہر کئی ملکوں میں ایک جڑ کا تذکرہ ہمیں مل رہا ہے جسے خست الہندی، خست شیری، خست البحری کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ کیا خست شیری واقعی میں آپ کے پھیپھڑوں کو طاقت دے سکتی ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا سکتی ہے، یا ان جیسی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے؟ آپ کے سوالوں کے جواب لے کر ناظرین کرام میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان حاضر خدمت ہوں۔ مجھ پہ چشم شفا کیجیے، دور مرض گناہ کیجیے، مجھ پہ چشم شفا کیجیے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع کا نام ہے خست البحری، خست شیری اور خست الہندی۔ اس کا تذکرہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے احباب کے سوال پہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں کروں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے یہ میں آپ تمام کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس سے آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی افادیت اور اس کے فوائد کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب یعنی پلورسی کا علاج خست البحری اور زیتون کے تیل سے کیا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ذات الجنب کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کا انفلمیشن ہوتا ہے جو آپ کے پھیپھڑوں میں ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ انفلمیشن کی ایک وجہ نیمونیا ہے۔ اب نیمونیا کون سی بیماری میں عام ہو رہا ہے اور یہ اس طرح نیمونیا جیسا انفیکشن کس بیماری میں آ رہا ہے، آپ صاحب سمجھ ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیزیں جن سے تم علاج کرتے ہو ان میں حجامہ اور خست البحری بہترین علاج ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس خست موجود ہے۔ یہ گلا دبانے والا مرض کون سا تھا وہ میں آپ کو آگے عرض کروں گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم۔ اسی طرح سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں تمہارے لیے مقام تاسف ہے کہ تم اپنی اولاد کو خود قتل کرتی ہو۔ اگر کسی کے بچے کے گلے میں سوزش ہو جائے یا سر میں درد ہو تو وہ خست البحری، خست الہندی یا خست شیری لے کر پانی میں رگڑ کر اسے چٹا دیں۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے ناظرین اکرام جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے حلق مت جلاؤ جبکہ تمہارے پاس خست شیری اور ورس موجود ہیں، ان کو یہ چٹا دیا کرو۔ یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ اس طرح سے بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، اور آگے جس بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس کے بارے میں باضابطہ طور پر ایک اور تفصیلی حدیث ہمیں بخاری میں ملتی ہے جس کے اندر حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں اپنا بیٹا لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، اسے ازرے کی شکایت تھی یعنی کہ گلے کا مرض جسے آج ہم ٹرانسیلائٹس کہتے ہیں، اس کا شکایت تھی، اس کے ناک میں بتی پڑی تھی اور گلا دبایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس امر پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خفا ہوئے کہ تم لوگ اپنے بچوں کو کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تمہارے پاس یہ خست الہندی موجود ہے جس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک ذات الجنب یعنی پلورسی کی بیماری ہے، اور یہ ذات الجنب کے اندر اس کو کیسے کھلائی جائے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے متعلق ملتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی جس کو جابر بن عبداللہ نے ہی روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے پاس ایک بچہ تھا جس کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ بچے کو
ازرے کی بیماری یعنی کہ ٹرانسلائٹس کی بیماری ہے اور اس میں وہ مبتلا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین تم پر افسوس ہے کہ اپنے بچوں کو یوں قتل کرتی ہو. اگر آئندہ کسی بچے کو حلق میں عذرا کی تکلیف ہو یا اس کے سر میں درد ہو تو تم خست الہندی خست شیری کو رگڑ کر اسے چٹا دو. چنانچہ حضرت عائشہ نے اس پر عمل کروایا اور وہ بچہ درست ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مختلف حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. بیسیکلی عرب میں یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین من کر تشریف لائے تو لیکن عرب کی عورتوں میں یہ رواج بہت عام تھا کہ جس بچے کو ٹرانسلائٹس کی بیماری ہو جاتی تھی کیونکہ اس میں پیپ بھر جاتا تھا تو بہت شکایت ہوا کرتی تھی. تو عرب کی جو بدو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ اپنے ان 2 انگلیوں کو اور اس طرح سے جو ہے جن بچوں کو یہ شکایت ہوتی تھی ان بچوں کو الٹے لٹا کر ان کے منہ میں اس طرح سے ہاتھ ڈال کر وہ جو ٹرانسلائٹس کے جو غدود ہوتے ہیں ان کو پریس کر اسے دبا دیا کرتی تھی اور وہ پھٹ جاتا تھا جس کی وجہ سے کبھی کبھی بچوں کی موت واقع ہو جاتی تھی. اس کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ موت اس طرح سے واقع ہوتی تھی کہ وہ پیپ جب پیٹ میں اگر غلطی سے چلا جائے تو ایسی صورتوں میں وہ سانس کی نالی میں جا کر موت واقع ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے بتایا. تو جب اس عمل کو رحمت للعالمین نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آقا نامدار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اور میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد تم یہ عمل نہیں کرو گی. اس کا بہترین علاج جو ہے وہ خست شیری ہے, خست البحری ہے, خست الہندی ہے. اس سے تم اس کا علاج کیا کرو. اور کچھ روایتوں میں ورس یمنی ورس کا تذکرہ ملتا ہے. یمنی ورس پر بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس ویڈیو میں آپ کو اس کے یہ ورس کے متعلق مزید معلومات حاصل ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بچوں کو جب یہ مسئلہ پیش آ جائے تو تم ان کو ٹرانسلائٹس کی بیماری میں اس کو جو ہے نا پانی میں ملا کر, خست شیری کا تھوڑا سا جو ہے نا اس زمانے میں تو خیر پاؤڈرز وغیرہ بننا تھوڑا سا مشکل تھا خاص کر ایسی جڑوں کے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو رگڑ کر اسے چٹا دیا کرو. آج کے دور میں آپ یہ کریں گی کہ 1 چائے کا چمچہ خست شیری جو ہم نے آپ کی ہی کہنے پر اویلیبل کروا دیا ہے, یہ تمام جگہ پر موجود ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کسی بھی طب نبوی کے سورس سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کو لے کر آپ انشاءاللہ عز و جل 1 چائے کا چمچہ یا آدھا چائے کا چمچہ روزانہ صبح نہار پہ جس بچے کو اس طرح کی پرابلم ہو اس بچے کو اس کا استعمال کرائیں نیم گرم پانی کے ساتھ تو بہت فائدہ دے گا. اور یہ ایز این پریونٹیو امیونٹی بوسٹر ہے کہ نہیں ہے اور یہ لنگس کو کتنا فائدہ دے گا اس کے بارے میں تو ڈائریکٹ حدیث ہے. لنگس کی بیماری ہے ذات الجنب پیلورسی کی بیماری اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ طور پر ارشاد فرما دیا. اب ہم چلتے ہیں محدثین کی طرف, مفسرین کی طرف کہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلے حضرت امام ذہبی کیا فرماتے ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ فالج میں مفید ہے, قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے, سانپ کے زہر کا تریاق ہے, اس کا سونگنا زکام میں مفید ہے اور اس کا تیل کمر درد میں مفید ہے. احادیث میں اس کا ذکر پچھنا لگوانے یعنی حجامہ کرنے کے ساتھ اس لیے ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجامہ بہترین علاج ہے. اگر کوئی ایسا یعنی کہ حجامہ نہ کر سکے کسی وجہ سے, خون کی کمی کی وجہ سے, ڈائبٹیز کی وجہ سے, لو بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے اگر کوئی حجامہ نہیں کروا پاتا ہے تو وہ اس کی جگہ خشک کو استعمال کر سکتا ہے, اس سے بہترین فائدہ ہوگا. اور اسی طرح سے امام ذہبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ٹرانسلائٹس کی بیماری میں بے تحاشا آپ کو جو ہے فائدہ دیتی ہے اور ماشاءاللہ ذات الجنب میں بھی جو ہے یہ بیماری یعنی پیلورسی کی بیماری میں بھی اس کو بہترین طریقے سے اس کے استعمال سے بہت زیادہ جو ہے فائدے عموماً لوگوں کو ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سے ناظرین کرام ابن القیم کہتے ہیں کہ اس کے فوائد بیجباں اور لاجواب ہے. یہ بلغم کو نکال کر آئندہ کی بلغم کی پیدائش کو روک دیتی ہے, زکام کو ٹھیک کر دیتی ہے. اگر اسے پیا جائے تو معدے اور جگر کی کمزوری کو دفع کر دیتی ہے. زہروں کی تریاق ہے اور جو ہے بہت ہی تیز بخار کو کم کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. اگر اسے شہد اور پانی میں حل کر کے رات کو چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کے داغ اتار دیتی ہے. اور اسی طرح سے یونانی کے مشہور و معروف حکیم ہیں حکیم جالینوس, اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ پیٹ کے کیڑوں میں بے انتہا فائدہ مند ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے
کہ کچھ لوگوں کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں کے مرض میں فائدہ نہیں دیتی ہے، اس کے بارے میں امام ابن القیم جوزی فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بعض جاہل طبیب اس کے ذات الجنب میں اثر سے انکار کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی کم علمی کی علامت ہے۔ وہ ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ یہ کھانسی اور بلغم میں مفید ہے، بخار کو اتار دیتی ہے، اور دوسری طرف ذات الجنب میں اس کے افادیت کے منکر ہے۔ یہ ان کی کم علمی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور جو ہے خستہ شیری کی افادیت کو کم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بہت سارے اطباء نے اس کے بہت سارے فائدے جو ہے طب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عرض کیا ہے۔ چینی طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ صرف جو ہے ان بیماریوں سے ہٹ کر بہت بڑی بڑی بیماریوں میں یہ فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں چینی طبیب یعنی چائنا کی جو میڈیسنز ہے، آلٹرنیٹیو میڈیسن یا ٹریڈیشنل میڈیسن، وہ ان لوگوں کا ماننا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہچکی اور گٹھیا اور کوڑ اور پرانے بخار جیسی بیماریوں میں بھی بے تحاشا یہ فائدہ دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو چین کے اطباء کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے اور سر پر لگایا جائے تو سر کے جو سفید بال ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح چینی طبیبوں کا جو ہے اس کو لے کر ماننا ہے۔ تو طب نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں اس کو ایک بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے جزام یعنی کہ لیپرسی کی جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے خستہ شیری کا استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ابن عساکر کی یہ حدیث ہے، اور اس طرح سے اس کو اطباء نے جو ہے شامل کیا ہے، تو اس کے اندر وہ تمام خصوصیتیں حاصل ہے۔ بیسیکلی یہ جراثیم کش ہے، جراثیم سے لڑنے کی طاقت اس کے اندر ہے، کسی بھی قسم کے جراثیم کو یہ مار دیتی ہے، بے تحاشا فائدوں کی حامل ہے۔ تو خستہ شیری آپ بے شک قوت مدافعت، اپنے پھیپھڑوں کی حفاظت، اپنے پیٹ کی حفاظت، پیٹ کے کیڑے اور ٹرانسلائٹس یعنی گلے کے مرض میں بے تحاشا یہ فائدہ مند ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا سیف طریقہ استعمال، ایک چائے کا چمچہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں اگر شہد ملا کر کیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ شہد اور پانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ خستہ شیری کا استعمال کا فائدہ اور اس کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، تو اس سے بہت سارا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گویا اس نے 70 شہیدوں کا ثواب پایا۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ 70 شہیدوں کا ثواب پائیں گے اور یہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے، مجھے اجازت دیجیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر حاضر ہوں۔